بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر میں بات کروں تو شاید ہی کوئی مسلمان ہو جو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرتا ہو۔ ہم روٹین میں کئی دفعہ سنتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے اس کو حضور سے محبت نہیں ہے، فلاں شخص کو حضور سے عشق نہیں کرتا اور میں ہی صرف عاشق رسول ہوں، تو میں اس پہ بلیو نہیں کرتا۔ میرا یہ ایک جو ہے اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اور میرا جو ہے حسن ظن یہی کہتا ہے کہ ہر مسلمان جس نے رحمت عالم نور مجسم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے وہ حضور سے محبت ضرور کرتا ہے۔ اور اس میں ایک بیسک پوائنٹ جو میں آج ینگسٹرز کو دینا چاہتا ہوں، رائٹ، ینگسٹرز کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سارے میڈیکل کالجز کے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت سارے کالجز، گورنمنٹ کالجز کے، بہت ساری یونیورسٹیز کے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کچھ عام لوگ بھی سن رہے ہوں گے۔ تو میں باقاعدہ چونکہ عالم نہیں ہوں، لیکن ظاہر ہے بچپن سے قرآن پڑھا ہے اور میں دینی حلقوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے، ہمیں ایک چیز پہ کانسنٹریٹ کرنا پڑے گا۔ We have two components. Number one is ذات نبی and number two is تعلیمات نبی. We have to understand this concept. اس concept کا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے۔ It's a very simple thing. The one component, or rather you can say the one domain is ذات نبی. The other domain is تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں انٹر ریلیٹڈ ہیں، انٹر کنیکٹڈ ہیں، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ But what is my question? That is, which comes first? ذات نبی اور تعلیمات نبی؟ Which comes first? تو میرے خیال میں یہ ایک ہر ذی شعور کو پتہ ہوگا کہ پہلے ذات نبی آتی ہے۔ پہلے ہمیشہ ذات ہوتی ہے، پھر اس کی بات ہوتی ہے۔ پہلے ذات ہوتی ہے، پھر اس کا حکم ہوتا ہے۔ پہلے ذات ہوتی ہے، پھر اس کی تعلیمات ہوتی ہیں، رائٹ۔ اس کے اندر بڑا ایک باریک سا جو ہے لائن ہے اس کے اندر، ذات نبی اور تعلیمات نبی۔ اگر ذات نبی کے اندر ہمیں ہلکا سا بھی شک پڑتا ہے، رائٹ، ذات نبی کے ساتھ تعلق میں ہم 99.9 پہ کھڑے ہیں اور 0.1 از مسنگ، تو وہ تعلیمات نبی پر جو آپ چل رہے ہیں، اتباع کر رہے ہیں، اس میں وہ حسن نہیں رہے گا، اور اللہ کے ہاں قبولیت بھی کا وہ درجہ نہ ہوگا۔ فرسٹ آف آل with ذات نبی ہمیں 100/100 ہونا پڑے گا۔ میری ذات ہے، کسی بزرگ کی ذات ہے، والدین کی ذات ہے، ہمارے ساتھ آپ کا لیول 50% ہے، 40% ہے، 60% ہے، آل رائٹ، آپ کی اپنی پرسیپشنز ہیں، انٹرپریٹیشنز ہیں میری پرسنالٹی کے بارے میں، کسی دوسرے کی پرسنالٹی کے بارے میں، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہماری پرسیپشنز، ہماری انٹرپریٹیشنز کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں۔ اس کے اندر سمپلی 100/100 چلتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے حضور سے بہت محبت ہے، لیکن وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر بھی بحث کرتا ہے، حضور کے علم پر بھی بحث کرتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ کہیں شک کا شکار ہے، اسے اپنے جیسا بشر نظر آتا ہے، تو یاد رکھیں کہ وہ جتنی بھی تعلیمات پہ چل رہا ہے اس کے اندر حسن بھی نہ ہوگا، لذت بھی نہیں ہوگی، خشوع و خضوع بھی نہیں ہوگا، سوز و گداز بھی نہیں ہوگا، اور سب سے بڑھ کے کہ اللہ کے ہاں اس کی قبولیت نہیں ہوگی۔ ذات نبی comes first، رائٹ۔ آپ صحابہ کرام کی ساری زندگی پڑھ لیجئے، آل رسول کی ساری زندگی پڑھ لیجئے،
آپ کو پہلے ذات نبی نظر آئے گی، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کی کیفیت الذین یؤمنون بالغیب کی ہے۔ حضور نے بتایا اللہ ہے، ہم نے دیکھا نہیں، کہا اللہ ہے۔ حضور نے بتایا جنت ہے، دوزخ ہے، ہم نے دیکھی نہیں ہے۔ تو آپ کی ساری ڈیلنگ از ود زبان مصطفیٰ، لسان مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اگر زبان مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لسان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں تھوڑا سا بھی آپ کا شک کا رشتہ ہے، تو پھر الذین یؤمنون بالغیب کے کانسیپٹ کے تحت آپ بہت پیچھے ہیں۔ اس میں یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ سو تعلیمات نبی، if I summarize، سو تعلیمات نبی is conditioned with ذات نبی۔ پہلے نبی کی ذات آئی تو تنزیل قرآن ہوا۔ وجہ تنزیل قرآن نبی کی ذات ہے، وجہ تخلیق کائنات نبی کی ذات ہے۔ یعنی کہ آپ کا مسلمان ہونا، آپ کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام تعلیمات از کنڈیشنڈ ود ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق بڑھانے میں، تعلق قائم کرنے میں کہیں کمی رہ گئی تو پھر آپ کی عبادات اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی، اس کے اندر وہ حسن نہ ہوگا، اس کے اندر وہ کمال نہ ہوگا۔ اب اسی دو ڈومینز کو دیکھتے ہوئے دو لفظ میرے ذہن میں آتے ہیں، ایک وفا اور ایک اتباع۔ وفا کا تعلق ذات نبی سے ہے۔ یہ بہت باریک پوائنٹ ہے، مجھ سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین وفا اینڈ اتباع؟ اگین اٹس انٹر ریلیٹڈ، انٹر کنیکٹڈ، لازم و ملزوم، رائٹ؟ لیکن وفا از کنیکٹڈ ود دا ڈومین ون، دیٹ از ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا سمپلسٹ جو کانسیپٹ ہے وہ حدیث مبارکہ، جس کے اندر وہ مسلم بخاری نے اس کو نقل کیا کہ جب تک تمہاری جان، مال، اولاد، ماں باپ، حتیٰ کہ ہر چیز سے زیادہ پیارا تمہیں نبی نہیں ہو جاتا، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ جب آپ اپنی جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمائیں گے تو کہیں شک کی گنجائش نہیں ہو سکتی، رائٹ؟ تو یہ وفا is connected with domain 1 and اتباع is connected with domain 2، that is تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک اس کا بہت بڑا درجہ ہے، but it is conditioned with ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر جو ہے آپ اکثر پڑھتے ہیں، ہر بندہ پڑھتا ہے کہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو میں نے عالم تخیل کے اندر، چشم تخیل کے اندر علامہ اقبال سے سوال کیا کہ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے یہاں پہ وفا کا لفظ استعمال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا، آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تو ہم تیرے ہیں، اور وزن بھی اس میں خراب نہیں ہو رہا۔ شعر، اشعار پڑھنے والے، لکھنے والے لوگ شاید اس سے متفق ہوں۔ آپ شعر سنیے کہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وزن تو خراب نہیں ہوا۔ شعر اچھا ہے، اور اتباع کا لفظ قرآن سے ہے، قرآن نے اس کو استعمال کیا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ تو میں نے چشم تصور میں علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی سے جب یہ پوچھا تو انہوں نے بہت خوبصورت جواب میرے دل پہ اس کا آیا، اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، ہر اتباع کرنے والا ضروری نہیں وفا والا بھی ہو، لیکن ہر وفا کرنے والا لازم ہے کہ وہ اتباع والا بھی ہوگا۔ دوبارہ سنیے کہ ہر اتباع کرنے والا ضروری نہیں کہ وفا والا ہو، لیکن ہر وفا والا
اتباع والا ضرور ہوگا. ایک بندہ یہ کہے کہ میں حضور کا وفادار ہوں اور وہ اتباع پہ نہیں چل رہا تو میں اس کو نہیں مانتا. لیکن ہر اتباع والا ضروری نہیں. ایک شخص کہتا ہے میری داڑھی ہے، امامہ ہے، تہجد گزار ہوں، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، اوکے، اس کے معاملات بھی درست ہیں، ضروری نہیں وہ وفا والا بھی ہو. کیوں؟ یہ میں قرآن جب اٹھاتا ہوں تو قرآن نے مجھے یہ کانسیپٹ کلیئر کر دیا کہ جب میں نے منافقین کے حالات پڑھے تو ان کی داڑھی بھی تھی، امامہ بھی تھا. وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھتے تھے. سورہ توبہ کی جو آیت ہے جس میں جلاس بن سوید کا واقعہ لکھا ہے، اس کے حالات پڑھیے. باقی قرآن سے منافقین کے حالات پڑھیے. ان کی داڑھی بھی تھی، امامہ بھی تھا، نمازیں بھی پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کا رشتہ نہ ہو سکا. وہ اتباع تو کرتے تھے لیکن جب جان دینے کی باری آتی تھی تو چھپ جاتے تھے، اولاد دینے کی باری آتی تھی تو چھپ جاتے تھے. عزیزان گرامی، چشم تخیل میں علامہ اقبال نے مجھے بتایا کہ ہر اتباع والا ضروری نہیں وفا والا ہو، لیکن ہر وفا والا لازم ہے کہ اتباع والا ہو، اتباع والا ہوگا. عزیزان گرامی، اللہ پر رحمت نازل فرمائے. نعت ہر انداز میں لوگ لکھا کرتے ہیں، لیکن میں نعت کا جو بیسک کانسیپٹ ہے جب وہ میں سیکھتا ہوں تو میں صحابہ کرام سے سیکھتا ہوں. اور اس کے لیے بہترین نعت حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں آپ کو کسی اور کی نعت کی مثال دوں کہ یہ فلاں نے لکھا ہے، فلاں بہت عاشق رسول ہے. ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس میں فلاں لفظ ایسے ہے، فلاں لفظ ایسے ہے، اس لفظ سے بدعت چھلکتی ہے، اس لفظ سے شرک چھلکتا ہے. ہو سکتا ہے، لیکن میں کس کی مثال دینے لگا ہوں؟ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر نعت پڑھ رہے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں، دل سے دعائیں نکل رہی ہیں. وہ الفاظ سنیے، اس کے ساتھ ہی میں اختتام کروں گا. اور اس نعت کے اندر کیا خوبصورت بات فرمائی. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي. پہلا مصرع سنیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی محترم، نبی محتشم، رسول مکرم، نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھ غلام سے نعت سننا چاہتے ہیں تو میرا عقیدہ، میرا نظریہ آپ کے بارے میں یہ ہے کہ میری آنکھ نے اس کائنات میں آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. جب یہ نعت سنتا ہوں تو میرا دل تڑپ کہ کس قدر صحابہ کے اندر محبت تھی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہا کرتے تھے، ساتھ سفر کرتے تھے، ساتھ کھاتے تھے، ساتھ پیتے تھے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داریاں تھی ان کے ساتھ، ان کی حضور سے رشتہ داریاں تھی. لیکن قربان جاؤں ان صحابہ پر، حضور کے غلاموں پر، کمپینینز پر، حضور کی آل پر، کہ انہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کبھی کوئی کمی یا عیب نظر نہیں آیا. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور ہمارے جیسے ہیں؟ پہلا مصرع سنیے، ترجمہ بیان کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ غلام سے سننا چاہتے ہیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو وہ تھے کہ کبھی پانی پینے پہ، پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا، جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اپنی ماؤں کو منڈیوں میں بیچ دیا کرتے تھے. ہم تو وہ لوگ تھے جو جہالت کے اندھیروں پہ ڈوبے ہوئے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عقیدتیں کیا ہیں؟ سنیے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کوئی دیکھا نہیں. دس از ناٹ پاسبل کہ آپ سے زیادہ حسین اس کائنات میں کوئی ہو. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں بیٹے تو بہت پیدا ہوتے ہیں، بچے تو بہت پیدا ہوتے ہیں، لیکن آپ جیسا حسین آج تک کسی عورت نے پیدا کیا ہی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور آگے صحابہ نے، آل رسول نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا، حضور کے غلاموں نے. اللہ اکبر کبیرہ. خلقت مبرئا من کل عیب.
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی محتشم، اے رسول محترم، اے رسول مقزم، اے رسول معظم، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، آپ ہر چیز میں کامل ہیں، اسی لیے تو ہم نے دیکھا کچھ نہیں۔ آپ نے کہا اللہ ہے، دوزخ ہے، جنت ہے، یہ قرآن ہے، یہ جو میں بول رہا ہوں یہ قرآن ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن نہیں ہے، جو کچھ کہا ہم مانتے گئے، کیونکہ آپ میں کوئی عیب ہی نہیں ہے، آپ کامل ہیں، آپ ہی وہ ذریعہ ہیں جس کے ذریعے ہمیں توحید ملی، جس کے ذریعے ہمیں اللہ کی پہچان اور معرفت ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو ویسے تخلیق فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ان اشعار میں اگر آپ غور کیجئے تو اس سارے اشعار ذات نبی سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلے ذات نبی، پہلے نبی کو راضی کر لیں، تعلیمات میں حسن بھی ہوگا، قبولیت بھی ہوگی، تمہاری عزتیں بھی ہوں گی، کرم بھی ہوگا، عزت والے جنازے بھی ہوں گی، عزت والی قبریں بھی ہوں گی، قیامت میں بھی، حشر میں بھی، پلسرات میں بھی عزتیں ہوں گی۔ پہلے ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نعت کا ہر لفظ ذات نبی سے ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ آقا آپ بہت حسین ہیں، آپ بڑی خوبصورت نمازیں لے کر آئے ہیں، آپ کے ذریعے ہمیں قرآن ملا، ہم بہت خوش قسمت ہیں، آپ کی تعلیمات بہت اعلیٰ ہیں، لیکن نہیں، پہلے ذات نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تعلیمات نبی ہیں۔ اللہ آپ سب سے راضی ہو۔ بس آخری فکرہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے سب سے پہلے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ضروری ہے۔ حضور کی معرفت اور پہچان، قربت نبی، محبت نبی، خدمت نبی، صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی معرفت اور پہچان کے بغیر اللہ کی معرفت اور پہچان نہیں مل سکتی۔ اللہ کے بارے میں پتہ تو چل سکتا ہے، لیکن معرفت اور پہچان حاصل کرنے کے لیے ہمیں معرفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ اپنانا پڑے گا۔ اللہ آپ سب سے راضی ہو جائے۔ آپ نے بہت اچھی اٹیمپٹ کی، عظیم، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے۔ HSC کے جتنے بھی ممبران ہیں، جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا، اللہ ان کو بھی خوش رکھے۔ جزاک اللہ خیر، دعا میں یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔